الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم وفقنا لما تحب وترضى رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ایمان اور عمل کی بہترین حالتوں میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور حسن خاتمہ نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی تجوید کا تعارف، اہمیت اور ضرورت، لفظ تجوید کا علمی تجزیہ، لغوی اور اصطلاحی معنی، علم تجوید کے بارے میں 3 آراء پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تجوید کے حوالے سے اس کا تعارف، اہمیت اور ضرورت، آپ نوٹس جو ہیں وہ لکھنا سٹارٹ کریں کیونکہ میں نے سلائڈز میں سارا کچھ نہیں دیا ہوا۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں لفظ اور معنی بنیادی طور پر قرآن اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، تو معنی کی طرح الفاظ کی تصحیح بھی بہت ضروری ہے۔ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں ہم انہیں صحیح طرح سمجھیں۔ صحیح طرح سمجھیں گے تو عمل کر سکتے ہیں نا۔ اسی طرح علماء کہتے ہیں کہ الفاظ کی درستگی بھی بہت ضروری ہے۔ علماء اور فقہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ غلط پڑھنے سے بعض اوقات معنی اس حد تک بدل جاتے ہیں کہ نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ لہٰذا تلاوت قرآن مجید کی حفاظت اور درستگی کے لیے علم تجوید کا اہتمام ضروری ہے۔ تجوید ایک ایسا مضمون ہے یا علوم القرآن، قرآن سائنسز میں سے ایک ایسا علم یا سائنس ہے جس کا تعلق قرآن مجید کی آیات کی درست قرأت، تلاوت یا ریسیٹیشن سے ہے۔ اس علم میں ایسے قواعد اور ضوابط وغیرہ موجود ہیں جو ہمیں قرآن مجید کو صحیح طرح پڑھنا سکھاتے ہیں، اور ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ کس طرح ہر حرف کو بغیر کسی تکلف کے یا تشدد، بغیر افراط اور تفریط کے صحیح طرح ادا کیا جائے۔ عربی کی ایک کتاب ہے جس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے، تجوید کی بڑی اچھی کتاب ہے خلاصۃ البیان۔ اس کتاب میں تجوید کی تعریف اس طرح کی گئی ہے: تجوید یہ ہے کہ کلام اللہ اس طرح پڑھا جائے جس طرح وہ نازل ہوا، اور جس طرح قرآن کریم کی تلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تجوید کے سب رولز، ادغام، اخفاء، اظہار، تفخیم، ترقیق، یہ سب رولز بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ان میں کسی کی عقل یا رائے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ریفرنس ہے برکات الترتیل۔ امام شاطبی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قرأت میں قرآن مجید پڑھنے میں قیاس کا کوئی دخل نہیں۔ قیاس یعنی اپنی رائے یا عقل سے کچھ کرنے کا کوئی دخل نہیں۔ ناقلین یعنی کہ قراء جو اوتھینٹک قراء ہیں، اوتھینٹک قراء سے جو کچھ پہنچا ہے اسے ہی اختیار کرو۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت اور قرأت اپنی مرضی یا عقل کے مطابق نہیں کی جائے گی، بلکہ جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو سکھائی، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آگے اپنے اسٹوڈنٹس یعنی کہ تابعین کو، تبع تابعین کو، پھر انہوں نے جس طرح زبانی طور پہ، خاص طور پہ یہ ہم سب تک پہنچا، تو قرآن جو ہے استاذہ نے آگے روایت کیا ہے پڑھ پڑھ کے۔ پڑھے بغیر تو قرآن آپ سیکھ ہی نہیں سکتے جب تک آپ اہل علم سے سنیں اور سنائیں نہ، کسی مستند قاری یا قاریہ سے۔ جس طرح ہم تک یہ پہنچا ہے زبانی جن قواعد کے ساتھ، اسی قواعد کے ساتھ ہمیں یہ لینا ہوگا۔ امام جزری رحمہ اللہ علیہ بھی بہت بڑے اسکالر ہیں تجوید کے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ نازل فرمایا ہے اور یہ ہم تک تجوید کے ساتھ پہنچا ہے۔ بہت سے بزرگوں کے اس میں اور بھی بہت سے اقوال ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ قرآن مجید میں تجوید کا اہتمام کتنا ضروری ہے۔
تجوید کی اہمیت 4 مستند ذرائع کے مطابق، یعنی قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے دلائل کہ ہمارے دین میں کسی بھی معاملے میں اگر ہم نے رہنمائی لینی ہو تو ہم کون سے ذرائع کو دیکھیں گے، اس میں وہ 4 ذرائع ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 ہے کہ قرآن مجید، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجئے، سورۃ المزمل آیت نمبر 4۔ ای جوید القرآن تجویدا، اور قرآن کو تجوید کے اہتمام کے ساتھ پڑھا کرو، تفسیر بیضاوی۔ ترتیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الفاظ قرآن مجید کو آہستہ آہستہ درست طریقے سے روانی کے ساتھ معنی پر غور اور تدبر کرتے ہوئے ادا کرنا۔ اس کے لیے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی وہ رتل القرآن ترتیلا میں ترتیل کی وضاحت اس طرح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لغت کی روح سے ترتیل کے معنی واضح اور صاف پڑھنا ہے، اور شریعت میں ان 7 چیزوں کی رعایت رکھنے کا نام ترتیل ہے۔ نمبر 1 ہر حرف کو اس کی صحیح جگہ سے ادا کرنا، یعنی مخرج سے۔ نمبر 2 وقف اور ابتدا کا لحاظ رکھنا۔ نمبر 3 تینوں حرکتوں کو صاف ادا کرنا، مطلب کہ حرکات ثلاثہ، زبر زیر پیش، ضمہ فتحہ کسرہ۔ نمبر 4 آواز کا قدر بلند کرنا، آواز کا عمدہ بنانا۔ نمبر 5 تشدید اور مد کا خیال کرنا۔ نمبر 6 وعید اور عذاب کی آیات پر دعا اور استغفار کرنا۔ نمبر 7 رحمت اور ثواب کی آیات پر جنت کا سوال کرنا۔ یہ ایک رائے ہے ترتیل کی تفسیر کے بارے میں جو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی صاحب کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ اسے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ حقیقتاً اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کتاب کا انکار کرتے ہیں تو ایسے ہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 121 میں ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھ آئی کہ قرآن مجید کے حقوق میں سب سے پہلا حق اس کو صحیح طرح سے پڑھنا ہے، درست ادائیگی اور تجوید سے پڑھنا۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم قرآن مجید کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ نمبر 2 حدیث سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ بخاری، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ جو قرآن کو خوبصورتی سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں، یہ بخاری کی روایت ہے۔ خوبصورتی سے کیا مراد ہے؟ یعنی قرآن میں خوبصورتی تجوید کے رولز سے، قواعد یا قواعد تجوید کی پابندی سے آتی ہے۔ اس میں آواز کی خوبصورتی مراد نہیں ہے، کیونکہ آواز تو اللہ کی دین ہے۔ اگر آپ تجوید کے قواعد کے ساتھ پڑھیں گے تو آواز چاہے موٹی ہے، بھاری ہے، جیسی بھی ہے، انشاءاللہ تلاوت اچھی ہو جائے گی جب ہم قواعد کو فالو کریں گے۔ نمبر 3 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی آراء۔ حضرت علی کا قول ہے حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنے اور اوقات میں ماہر ہونے کا نام ترتیل ہے۔ ابن عباس کا قول ہے قرآن کریم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کی طرح ترتیل سے پڑھو یا ہاں اگر میں ایک سورت ترتیل سے پڑھوں تو یہ زیادہ بہتر اور پسندیدہ عمل ہے بجائے اس کے کہ میں سارا قرآن مجید بغیر ترتیل کے پڑھوں۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کیا ہے کہ یہ پسندیدہ اور زیادہ بہتر عمل ہے کہ ایک آیت کو ہم تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، غور و فکر سے تدبر کرتے ہوئے، قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑھیں۔ یہ زیادہ پسندیدہ عمل ہے بجائے اس کے کہ ہم سارا قرآن مجید جو ہے بغیر ترتیل کے پڑھ لیں، یعنی کہ نہ اس میں ہم غور و فکر کریں، نہ تدبر کریں، نہ تجوید کے قواعد کا خیال رکھیں۔ تو یہ مراد ہے اس سے۔ نمبر 4 اجماع امت۔ علامہ جزری رحمہ اللہ علیہ کا قول ہے علم تجوید کا سیکھنا لازم اور ضروری ہے، اور جو علم تجوید کے ساتھ قرآن نہ پڑھے وہ گنہگار ہے۔ یہ مقدمۃ الجزریہ سے لیا گیا ہے۔ علامہ مکی
علامہ محمد مکی نصر رحمہ اللہ علیہ کا قول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک امت مسلمہ کا وجوب تجوید پر اجماع ہے، اور اس بات پر کسی کا اختلاف نہیں، اور اختلاف کا نہ ہونا ہی اس کے وجوب کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے 4 مستند ذرائع دیکھے کہ کہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا بہت ضروری ہے اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اب ہم انشاءاللہ لفظ تجوید کا علمی تجزیہ دیکھتے ہیں۔ تجوید کا مادہ کیا ہے؟ جید یعنی کہ جیم یا دال، عمدہ اور حسین، جودہ یا جیم واو دال اس کا روٹ ہے، خوبصورت بنانا اور عمدہ کرنا۔ فعل جیدہ یجودو سے مصدر تجوید ہے۔ مادے کے اعتبار سے، روٹ لیٹرز کے اعتبار سے اس میں ایک تو عمدہ اور حسین اور دوسرا خوبصورت بنانا، عمدہ کرنا، کسی کام کو سنوار کے اچھے طریقے سے کرنا، نکھارنا، اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرنا۔ تجوید کی یہ ٹرم تفعیل کے وزن پر ہے۔ یہ جو تجوید ہے اس میں آتا ہے کہ کسی کام کو کس طرح کرنا، آہستہ آہستہ کرنا، محنت کے ساتھ کرنا اور لگاتار مسلسل کرنا۔ یہ تجوید عربی گرامر کے اعتبار سے جس وزن پہ آ رہی ہے، تفعیل کے وزن پر، اس کے تحت اس میں 3 مفہوم شامل ہیں کہ کسی کام کو آہستہ آہستہ کرنا، محنت کے ساتھ سنوار کے کرنا اور مسلسل کرنا۔ تجوید کا لغوی معنی کیا ہے؟ کسی کام کو اچھے طریقے سے کرنا، سنوارنا، نکھارنا، عمدہ بنانا اور اس میں محنت سے بتدریج ترقی کرنا۔ تجوید کا اصطلاحی معنی، یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے عربی حروف کا صحیح تلفظ سیکھا جاتا ہے، اور یہ عربی حروف کے مخارج، ان کی صحیح صفات اور متعلقہ قواعد سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ مزید وضاحت، یعنی قرآن پاک کے حروف کا ان کے مقررہ مخارج سے درست صفات کے ساتھ قواعد کے تحت رموز و اوقاف کا خیال رکھتے ہوئے روانی سے تکلف یا بناوٹ کے بغیر پڑھنا۔ تکلف کیا ہوتی ہے؟ بناوٹ کیا ہوتی ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کے چہرے پہ مشقت کے آثار نمایاں ہو رہے ہوں کہ آپ کی رگیں پھول رہی ہیں، منہ لال ہو رہا ہے، ناک بھی پھول رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ آپ نہایت کسی شدت سے گزر رہے ہیں۔ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ تلاوت میں روانی کے ساتھ انجوائے کرتے ہوئے سہولت کے ساتھ ایک خوشگوار کیفیت میں تلاوت کرنی چاہیے۔ تجوید کا حکم کیا ہے؟ کہ تجوید سیکھنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو کس کے لیے ہے، کس کے لیے نہیں ہے، اور اگر ہے تو کس حد تک سیکھنی ضروری ہے؟ تجوید کے حوالے سے جو ہمارے سلف صالحین تھے، تابعین، تبع تابعین تک جتنے بھی بزرگ گزرے، علماء گزرے ہیں، تو ان کے ہاں اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں تھا کہ تجوید واجب ہے یا نہیں ہے۔ وہ سب کہتے تھے کہ تجوید کا سیکھنا ضروری ہے۔ لیکن پھر اب کچھ بعد میں آ کے، خاص طور پہ اس دور کے جو کچھ علماء ہیں، اس بات کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ فرض عین نہیں ہے بلکہ یہ مستحب ہے، کوئی سیکھتا ہے تو ٹھیک ہے، نہ سیکھے تو کوئی بات نہیں۔ اب اس معاملے میں تجوید کا جو حکم ہے، دور حاضر کے ایک عالم ہیں شیخ سلیمان الرحیلی، ان کے ایک تحقیق کے مطابق اس کا خلاصہ بتا رہی ہوں آپ کو۔ ان کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ علم تجوید کو اگر ہم دیکھیں قرآن مجید کی روح سے، تو اس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ علم تجوید کے 2 حصے، پہلے حصے کا تعلق عربی زبان یا عربی گرامر یا لینگویج سے ہے، یعنی تجوید کا وہ حصہ جس سے قرآن مجید کی آیات سے معنی اور مفہوم سمجھے اور اخذ کیے جاتے ہیں، یعنی معنی سمجھے جاتے ہیں اور پھر اس سے شرعی احکامات لیے جاتے ہیں۔ شرعی احکامات اسلام میں کہاں سے لیے جاتے ہیں؟ اس کے سورسز کیا ہیں؟ بنیادی سورسز 2 ہیں، قرآن مجید اور نمبر 2 احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنیادی طور پر قرآن مجید سے جینے کا ڈھنگ لیا جاتا ہے، شرعی احکامات وہاں سے اخذ کیے جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ تجوید کے پہلے حصے کا تعلق جو ہے وہ عربی زبان سے ہے، لغت سے ہے۔ لغت مطلب گرامر، تجوید کا وہ حصہ جس سے پھر قرآن مجید کو سمجھ کے تدبر کر کے احکامات نکالے جاتے ہیں، وہ حصہ جو قرآن کریم کی درست تلاوت کے لیے ضروری ہے، جس کی غلطی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، عبادت کو ضائع کر کے ثواب کی بجائے گنہگار کرتی ہے، ایک یہ حصہ ہے۔ دوسرا حصہ کیا ہے؟ دوسرے حصے کا تعلق تجوید کے ان اصولوں اور قواعد سے ہے جن کے ذریعے آیات کو خوبصورتی سے ادا کیا جاتا ہے،
ان قواعد کا قرآن مجید کی آیات کے معنی اور مفہوم پر ایسے اثر نہیں پڑتا، ان کی غلطی کمتر درجے کی غلطی ہوتی ہے۔ یعنی تجوید کا وہ حصہ جس کا تعلق عربی گرامر سے ہے، وہ حصہ کہ جس کے تحت قرآن مجید کی آیات کو سمجھا جاتا ہے، ان کے معنی سمجھ کے پھر ان سے شرعی احکامات نکالے جاتے ہیں، وہ حصہ جس کی تلاوت درست کرنا ضروری ہے، اگر تلاوت غلط ہو تو گناہ ہوتا ہے، بڑے درجے کی غلطی ہوتی ہے۔ ایک تو وہ حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ شیخ رحیلی صاحب مزید فرماتے ہیں، تحقیق کا خلاصہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اصطلاح تجوید ہے، اس میں جو خوبصورتی اور نکھارنے کے معنی آتے ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تجوید کی ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے کہ تجوید سیکھنی ضروری ہے کہ نہیں، ہمیں 3 مختلف رویے نظر آتے ہیں۔ تجوید کے وجوب پہ پہلی رائے کے مطابق مکمل تجوید یعنی دونوں حصوں کا سیکھنا ہر کسی کے لیے فرض عین ہے، اور ایسا نہ کرنے والا گنہگار ہوگا، یعنی وہ پہلا حصہ بھی سیکھے اور دوسرا بھی سیکھے۔ دوسری رائے کے مطابق ہر کسی کا تجوید کا سیکھنا فرض عین نہیں ہے بلکہ پسندیدہ ہے، مستحب ہے۔ ان کے مطابق عربی لغت کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے، یا تجوید میں عربی زبان کا کوئی حصہ نہیں ہے، لہٰذا ان کے مطابق تجوید کا سیکھنا ہر کسی کے لیے ضروری نہیں ہے۔ تیسرا رویہ، ان کے نزدیک تجوید صرف خوبصورت آواز میں تلاوت کرنا ہے، لہٰذا اس غلط فہمی کے مطابق تلاوت کرتے وقت ان کی توجہ آیات کے معنی اور مفہوم کی بجائے اس بات پر ہوتی ہے کہ قرآن پاک کو سر، لے اور غنا میں موسیقی کی طرح پڑھا جائے۔ اس طرح وہ قواعد موسیقی جن کو مقامات کہتے ہیں، وہ مقامات کے مطابق تلاوت کرتے ہیں، یا تلاوت کو گانے کے انداز میں موسیقی کی دھنوں کے مطابق کرتے ہیں، تو یہ سلف صالحین کے مطابق حرام اور ممنوع ہے، اور علماء کے مطابق یہ ہے کہ یہ بدعت ہے۔ مختصر یہ ہے کہ ان دونوں انتہاؤں سے بچتے ہوئے اصل چیز کیا ہے؟ درست رویہ یہ ہے کہ اعتدال کا رویہ یہ ہے کہ تجوید کا وہ حصہ جس کا تعلق قرآن مجید کی آیات کے معنی اور مفہوم سے ہے، جس میں عربی لغت شامل ہے، جس کی غلطی بڑی غلطی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، تو اس حد تک تجوید سیکھنا سب کے لیے ضروری ہے، فرض عین ہے، کیونکہ اگر اس حد تک تجوید نہ سیکھیں تو نہ تو نماز ہوگی، نہ تلاوت قرآن مجید کا حق ادا ہوگا، تو اس حد تک سیکھنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ باقی قواعد تجوید جن کا تعلق خوبصورتی سے ہے، پھر ان کا سیکھنا اور سکھانا فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کچھ مسلمان اگر وہ کام کرتے رہیں گے تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا۔ تو یہ تھی علم تجوید کے بارے میں 3 آراء۔ نمبر 1 کیا تھی کہ عربی لغت آیت کے درست معنی اور مفاہیم کا جو ہے پڑھنا فرض عین ہے۔ قواعد تحسین صوت، وہ قواعد جن کا تعلق آیات کی خوبصورت ادائیگی سے ہے، اس کا جاننا یا اس کا علم حاصل کرنا مستحب ہے۔ نمبر 3 آ جاتا ہے مقامات، قواعد موسیقی کے تحت گانے کے انداز میں پڑھنا یہ حرام ہے۔ انشاءاللہ جب ہم صفات کا ٹاپک پڑھیں گے نا، ادھر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ کون سی جو قواعد ہیں وہ خوبصورتی ہیں قرآن مجید کی آیات کی، اور انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے اس کو آگے جا کے پڑھیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا لیسن جو ہے وہ اچھے سے سمجھ آ گئے ہے۔ اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، آپ مجھ سے پرسنل میں پوچھ سکتی ہیں۔ اس ویک کا آپ کا ہوم ورک ہے کہ نوٹس آپ نے اچھے سے بنانے ہیں، اور اس کے بعد نوٹس اپنے کمپلیٹ کرنے کے بعد کسی ایک کے ساتھ آپ نے اپنا لیسن شیئر کرنا ہے۔ اور کوسچن نمبر 3 ہے، سوال نمبر 3 ہے آپ کا کہ تلاوت کے لیے جو آپ کو آیات دی گئی ہیں اس کو آپ نے اچھے سے پریکٹس کرنا ہے اور پھر گروپ میں شیئر کرنا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔